السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، ایک بڑی واردات لاہور بینک میں ایک عرصے بعد ہم نے دیکھی کہ فلمی سٹائل میں واردات ہو رہی ہے۔ یہ بینک میں واردات کرنے والے مقامی لوگ نہیں لگ رہے۔ بہت شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں۔ یہ بالکل مقامی لوگ نہیں تھے، یہ بلانگ کرتے تھے علاقہ غیر سے، اورنگزئی ایجنسی ہے ہنگو کے پاس۔ یہ لوگ وہاں سے بلانگ کرتے تھے اور یہاں پہ یہ مزدوری کی غرض سے آئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ محنت مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو یہ شو کرتے تھے کہ ہم لوگ مزدور ہیں، لیبر کا کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہاں پر آ کر یہ سارا پلان کیا۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اس سے پہلے بھی یہ پولیس کو وانٹیڈ ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک ان لوگوں نے رابریز کی واردات کی ہے، اور بینک رابری ہی یہ کرتے ہیں، اور کافی مقدمات میں یہ لوگ پی اوز بھی ہیں۔ ضلع راولپنڈی میں بھی یہ پی اوز ہیں، کراچی میں بھی یہ پی او ہے، اور مختلف اضلاع میں بھی پولیس۔ پاکستان کے سبھی شہروں میں یہ تقریباً بینک کی وارداتوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ ان لوگوں نے ایک پلانڈ واردات کی جس میں یہ 6 لوگ شامل تھے۔ صبح کے وقت یہ وہاں پہ مزدوری کرتے تھے، اس کے بعد یہ بینک کی ریکی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کوئی تقریباً 1.5 ماہ اس بینک کی ریکی کی، برکی میں جو بینک ہے۔ جی بالکل۔ آفٹر دیٹ ان لوگوں نے سارا پلان کرنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اٹیمپٹ کی، جو کہ ان کی اٹیمپٹ کامیاب ہو گئی۔ یہ ویپنز کے ساتھ اندر داخل ہوئے، جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان سے بھی اسلحہ چھین لیا، ان کو مارا تشدد بھی کیا ان پہ، اور وہاں سے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ یہ اکٹھا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ اطلاع ملی تو لا محالہ یہ ایک بہت بڑی واردات تھی بینک رابری کے حوالے سے، اور بہت عرصے کے بعد یہ لاہور میں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے۔ ساری لاہور پولیس ایکٹیو ہوئی، افسران بالا نے بڑا اس کا نوٹس لیا۔ اس پہ پھر لڑکوں نے بڑی محنت کی، ہمارے جو ٹیم ہے ان لوگوں نے بڑی محنت کے بعد لاہور میں جتنے بھی جو بھی ہمارا ٹیکنیکل سسٹم ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ پھر کسی جگہ پہ پہنچے جہاں سے ہمیں کچھ پوائنٹس ملے۔ سر کلو کہاں سے ملا؟ کیونکہ بینک سے واردات کرنے کے بعد وہ جو ڈاکو تھے فرار ہو جاتے ہیں، نوٹوں سے بھرے بیگ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو سیف سٹی کیمراز تھے ان کو دیکھا گیا، روٹ پہ جہاں پہ کوئی سیف سٹی ہمارا ایکٹیو نہیں تھا کسی بھی وجہ سے، روٹ پہ ہم لوگوں نے سی سی ٹی وی جو کیمراز تھے ان پہ ورکنگ کی۔ یہ ڈیفینس کی جانب گئے۔ جب ہم لوگوں نے اس پہ ورکنگ کی تو ہمیں ایک ایسا پوائنٹ ملا جہاں پہ جا کے یہ لوگ ڈس اپیئر ہو گئے۔ وہاں سے پھر ہمارا کام شروع ہوا مینول، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکیچ وغیرہ آ گئے تھے جو سی سی ٹی وی میں بھی ہیں اور سیف سٹی میں اور بینک سے جو ہمیں ملے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو چہرے چھپائے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے چہرے نمایاں تھے۔ وہ پھر جب ہم لوگوں نے مینول ورکنگ کی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ یہ لوگ مزدوری کرتے تھے۔ کہاں مزدوری کرتے تھے؟ ڈیفینس میں ایک گھر بن رہا تھا، وہاں پہ یہ لیبر کا کام کرتے تھے۔ اچھا، لیبر کا کام کر رہے تھے، ڈیفینس میں یہ ایک گھر بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں کافی چیزیں جب کلیئر ہو گئی، پھر اس پہ ہم لوگوں نے اپنا کام شروع کیا۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ قبائلی علاقہ سے بلانگ کرتے ہیں، 6 کے 6 بندے جو تھے، کچھ یہ ہنگوٹ سائڈ پہ تھے اور کچھ جو ہیں وہ محمد ایجنسی سوات سائڈ پہ، 410 والی سائڈ۔ یس۔ پھر ایک ٹیم تشکیل دے کے ہم لوگ وہاں پہ گئے۔ وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے جو بھی سورس جو تھے وہ ہم نے یوٹیلائز کیے۔ اس کے بعد جب ہماری انفارمیشن میچور ہوئی دین ہم نے پھر وہاں سے ان کو قابو کیا۔ آپ کو ٹارگٹ کس نے دیا بھی یہ جو بینک کے ملزمان ہیں یہ سی آئی اے سیول لائن نہیں پکڑنے؟ یہ دیکھیں ٹارگٹ تو سبھی کا ہوتا ہے، ڈیفینس سی آئی اے بھی تھی، سب کا کینٹ بھی تھی۔ ٹارگٹ تو سبھی کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بات کی کامیابی سی آئی اے سیول لائن کو ملی کہ کوئی بندہ کوئی جلدی پہنچ جاتے ہیں، کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، یہ تو اسی طرح ہی ہے۔
اسپیسیفک کوئی ایک ٹیم کو تو یہ ٹارگٹ دیا نہیں گیا تھا، لاہور CIA کو سارے لاہور پولیس کے لیے یہ چیلنج تھا، چیلنج بن گیا، جس میں CIA بھی تھی، آپریشن بھی تھی، انویسٹیگیشن بھی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں کامیابی دی، اور یہ جو بندے ہم نے پکڑے ان کو پھر ہم نے قانون کے مطابق گرفتار کیا، لائے، بھیجا. اور اس میں ہم لوگوں نے 3 بندے جو ہیں وہ ہمارے پاس اریسٹ ہوئے. ایک 4 سدہ میں فوت ہو گیا، اس کا اس ہوئے کے بعد وہاں پہ جا کے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا قبیلے میں، جس میں اس کو فائر لگ گئے، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھا، وہ وہاں پہ ایکسپائر ہو گیا. دوسرے جو 3 بھائی تھے جو اس وقوعے میں ملوث تھے، وہ تھے اورنگزئی ایجنسی سے. 2 اس میں جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ایک ابھی اس میں رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 اور ٹارگٹ ہیں جو مہمن سے ہیں، ان پہ ہماری ورکنگ جاری ہے. انشاءاللہ جلد ہم ان تک بھی پہنچ جائیں گے. بینک میں لوٹ مار کرنے والے 6 ملزمان تھے، 6 ملزمان، 3 اس میں سے فوت ہو گئے، 3 فوت ہو گئے، 3 ہلاک 3 ہو ابھی گئے، تک 3 ابھی وانٹڈ. ابھی تک CIA کے لیے چیلنج ہی ہے نا، یس، وہ ان چیلنج تک رسائی کب ممکن ہوگی؟ وہ ہمارا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم جلد ان کو بھی. جب ان ڈاکوؤں تک آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. کس طرح پولیس قبائلی علاقہ جات سے ڈاکوؤں کو لاہور منتقل کر دیتی ہے؟ اس کے لیے ہم نے جو بھی لیگل پروسیس تھا اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا. مقامی پولیس سے بھی ہم نے ہیلپ لی، کیونکہ ہم ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، ان جگہوں سے واقف نہیں تھے. مقامی پولیس نے ہمیں کافی ہیلپ آؤٹ کیا، اور پھر وہاں پہ کچھ پرائیویٹ لوگ جو تھے، جو ہمارے کو ذاتی سورسز کہہ لیں، ہم نے ان کو بھی یوٹیلائز کیا، جس کی وجہ سے ہم ان تک پہنچے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ہمیں ایسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تھوڑا بہت تو پھر چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے CIC والے نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ڈاکوؤں تک رسائی ممکن بناتے ہوئے ان کو گرفتار کر کے لاہور منتقل کیا، اور پھر وہ اللہ کو پیارے بھی ہو گئے. جو باقی 3 ملزمان ہیں ان تک پہنچنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں. ہمارا بالکل ہمارا کام چل رہا ہے، ہم اپنے سارے سورسز یوز کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ان کو بھی یہاں لائیں. ان ملزمان سے انٹروگیشن آپ نے کی ہوگی، کس طرح کا یہ مائنڈ تھا ان کا، ذہن کس طرح کا تھا، کس طرح انہوں نے تیاری کی؟ کیونکہ یہ عام لوگ نہیں لگ رہے، انہوں نے تربیت بھی کہیں سے حاصل کی ہوئی ہے، تربیت یافتہ یہ بڑے ٹرینڈ بندے تھے، یہ کافی ٹرینڈ بندے تھے. یہ زینت اللہ ایک مر گیا، ایک نقیب اللہ تھا، ایک انور نامی جو مہمند میں مارا گیا. یہ بالکل مطلب ہر چیز سے یہ اسلحہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے چلانا، یہ اس کے لیے یہ جو بھی یہ یوز کرتے ہیں، یہ بڑے ٹرینڈ لوگ تھے اسلحے کے.